بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خان صاحب سے اٹک جیل میں ملاقات ہوئی۔ بنیادی طور پر یہ ملاقات حامد خان صاحب کی تھی، کیونکہ کافی عرصے سے حامد خان صاحب اور عمران خان صاحب کا انٹریکشن نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ جس وقت خان صاحب کی گرفتاری عمل میں لائی وہ اس وقت ملک سے باہر تھے۔ تو یہ ملاقات تقریباً 40 سے 45 منٹ پہ محیط رہی، جس پہ ڈفرینٹ ایشوز پہ بات ہوئی، لیگل کیسز سے لے کے لائرز موومنٹ کے حوالے سے ان تمام ایریاز پہ بات چیت ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے اپنے کنسرن شو کیے کہ جس طرح سے آج ڈفرینٹ ملکی ایمبیسڈر گائے بگائے آ کے الیکشن کمیشن کو مل رہے ہیں، تو ان کا بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا ہم نے آج تک ان ایمبیسڈر سے پوچھا کہ ایک شخص جو اس ملک کی دولت لے کے باہر بیٹھا ہوا ہے، بغیر کسی اس نے اپیل فائل کی ہے، اتنے دیر تک آیا، اس کے رول پہ کبھی انہوں نے کوشچن اٹھایا؟ جمہوری عمل پاکستان میں بہت ضروری ہے۔ خان صاحب نے دوبارہ سے اس چیز کو ریٹریٹ کیا۔ انہوں نے کہا اکنامک اسٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو، چاہے آپ اپنے جتنے برتن مرضی بیچنے کے لیے لگا لیں، لیکن ان کو گارنٹیز کون دے گا؟ پیسہ کوئی ایسے نہیں لاتا۔ سوورن گارنٹی خالی پیپر دینے سے نہیں، لوگوں کی جب تک ایک اکنامک عمل کو بیکنگ نہ ہو وہ عمل کبھی بھی ٹیک آف نہیں کرتا۔ تو ان چیزوں پہ خان صاحب سے مفصل بات ہوئی۔ خان صاحب کو ان کے سائفر کیس کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ اس وقت تک ججمنٹ ریزرو تھی، تو خان صاحب کو کیس کی بودریشن نہیں تھی، کیونکہ خان صاحب کو پتا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا عمل ہے اور یہ اسی انٹینشن سے کیا جا رہا ہے کہ میکسیمم پیریڈ انہیں سیاست کے عمل سے باہر رکھا جائے تاکہ اس ملک میں کوئی الیکشن کی ڈیمانڈ نہ کرے۔ دوبارہ سے انہوں نے اپنی تنظیموں کو اسی طرف ریٹریٹ کیا کہ وہ اس لائرز موومنٹ میں بھی پارٹیسپیٹ کریں اور اپنا حصہ ڈالیں، اور 90 دن کے الیکشن کی ڈیمانڈ ہماری بنیادی ڈیمانڈ ہے، جس پہ ہم نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 9 مئی کا دوبارہ حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے یہ لوگوں کو ٹارچر کر رہے ہیں اور ایک اپروور بنانے کا سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ کوئی لیگلی تو امر مانے رکھتا ہی نہیں، مگر پھر سے کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے، ہم دوبارہ سے جوڈیشل انکوائری اس پہ مانگتے ہیں کہ اس چیز کو فلی انکوائر ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ اس دن کی فوٹیجز سامنے آنی چاہیے، یہ چیزیں چیک کرنی چاہیے کہ وہ فوٹیجز کن میں انہیں غائب کی، وہ کیوں گئی، آخر اتنے سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں، ان الزامات کو بیک بھی کسی طرح سے کرنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں پہ بات ہوئی۔ تو باقی کچھ پرائیویٹ میسیجز ہیں ڈفرینٹ لوگوں کے لیے، اپنے ڈفرینٹ تنظیمی عہدیداران کے لیے، وہ ان کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ شکریہ۔